ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تغابن کا کل آغاز ہوا تھا. آج انشاءاللہ تکمیل ہے اس کی. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، دو دو رکوع کی زیادہ تر. کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ تغابن کا مطلب ہوتا ہے فیصلے کا دن. قیامت کے حوالے سے اس کا ذکر تھا، اور مختلف عقائد جو بنیادی عقیدے ہیں جن میں توحید ہے، رسالت ہے، اسی میں آخرت ہے، ان عقائد کے پیچھے ذکر آپ نے سنا. آج جو آیات آپ نے سنی ہیں اس کے اندر دو تین باتیں اللہ جل شانہ کی طرف سے بیان کی جا رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، اور کفار مکہ یہ اعتراض کے طور پہ بھی بات کیا کرتے تھے. کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ اہل ایمان جو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے لیے یہ نعمتیں ہیں، اس طرح ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں ان پر بڑی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اور مکی زندگی تو بہت تنگی والی زندگی تھی. یہی وسوسہ اور خیال انسان کے ذہن میں شیطان بھی پیدا کرتا ہے. ہم بھی بعض اوقات سوچتے ہیں، اپنی ذات کے حوالے سے بھی سوچتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے سوچتے ہیں. یہ وسوسے آتے ہیں کہ جی وہ بظاہر بڑا نیک آدمی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیفیت یہ ہو رہی ہے، کوئی مشکل اگر آتی ہے تو مصیبت آ گئی جی، یہ مصیبت پتہ نہیں آزمائش ہے کیا ہے. تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے. اللہ کے حکم، اس کے اذن کے بغیر کوئی مشکل یا مصیبت کسی پر نہیں آ سکتی. یہی مشکل بعض اوقات انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی بنتی ہے. کب؟ آگے بیان ہے. کیا؟ کہ جو شخص یہ ایمان رکھ لے اللہ کی ذات پر، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے تھی، اللہ مجھے معاف فرمائے. کوئی کوتاہی انسان سے ہی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو آزمائش مشکل اب آ گئی اللہ کی جانب سے ہے، پورا یقین رکھے، صبر سے کام لے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھے گا نا اس حالت میں، یہدی قلبہ، اللہ اس کے قلب کو ہدایت عطا فرمائے گا.
اس کے قلب کو اللہ ہدایت دے گا. کس کو؟ جو مصیبت کے موقع پر یہ یقین رکھتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ کے اوپر پورا بھروسہ ہے، صبر سے کام لیتا ہے، زیادہ واویلا نہیں کرتا، زیادہ اس کو ناشکری کی طرف خدا نخواستہ نہیں چلتا، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہدی قلبہ، اس کے قلب کو ہدایت عطا فرمائے گا، کیونکہ ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس کے قلب کو ہدایت ملے گی. اور وہی بات آگے جو کئی دفعہ آتی ہے واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ظاہری طور پر صبر کر رہے ہو یا دلی طور پر بھی صبر ہے، دل میں ناشکری تو نہیں ہے خدا نخواستہ، اللہ جانتا ہے. تو اگر واقعتاً کیفیت ناشکری کی نہیں ہے، وقتی طور پر اظہار کرنا وہ تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ قلب کو ہدایت عطا فرمائے گا. آگے کیا فرمایا کہ باطیع اللہ واطیع الرسول. دیکھو ہر حال میں، مصیبت کا موقع ہو، مشکل کا موقع ہو، خوشی آسانی کشائش کا موقع ہو، ہر حالت کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور یہاں آپ غور کیجئے، دونوں کے ساتھ اطیعو کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا اطیع اللہ والرسول، اطیع اللہ واطیع الرسول. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دونوں واجب ہے، لیکن یہاں تاکید کے ساتھ دونوں کے ساتھ اطیعو کا لفظ ہے کہ جیسے اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ایسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ایسے ہی ضروری. تمام احادیث، تمام سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معمولات مبارکہ، ان پر عمل کرنا بھی اسی طریقے پر ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا بھی ایسے ہی ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اگر تم منہ پھیر لیتے ہو، اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، تو یاد رکھو رسول جو ہمارے رسول ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے رسولوں کا کام ہے صرف پہنچا دینا، ان کا کام ہے بات ڈیلیور کر دینا، بات پہنچا دینا. آگے تم نہیں مان رہے، تمہارا اپنا نقصان ہے، زبردستی تمہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم منہ پھیرتے ہو، انکار کرتے ہو، تو ہمارے رسولوں کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا ہی دینا ہے. اب پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت، اللہ کی ذات وہ ہے لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے. جب معبود کوئی نہیں ہے، مشکل بھی اس کی طرف سے آتی ہے، اور اس مشکل کی حالت میں اللہ نے قلب میں ہدایت کا وعدہ بھی کیا ہے، ہدایت ملے گی، تو بھروسہ بھی اسی پر رکھو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو اللہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. اب آگے اس بات کا ذکر ہے کہ یا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. تفاسیر میں دو واقعات لکھے، مختلف بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. بعض کتابوں میں تو یہ واقعہ نقل کیا ہے روایات کی روح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو اس کے بعد کچھ لوگ بعد میں بھی مکے میں ایمان لائے، یا پہلے سے ایمان لائے ہوئے تھے، مکے میں ابھی تھے، ہجرت کا نوبت نہیں آئی. انہوں نے جب ہجرت کرنا چاہا، اور یاد رکھیے اس وقت فتح مکہ سے پہلے وہ جو وقت تھا، اس وقت اہل علم نے یہ بات نقل کی ہے علماء نے کہ اس وقت یعنی مکے کے رہنے والوں پر مدینہ ہجرت کرنا فرض تھا، سب کے لیے حکم تھا ہجرت کرو وہاں. اس موقع پر بعض لوگ یا تو بعد میں ایمان لانے والے تھے مکے میں، یا پہلے سے ایمان لائے ہوئے مکے میں موجود تھے، انہوں نے ہجرت کا ارادہ کرنا چاہا، لیکن ان کے بیوی بچوں نے، برادری نے، یہاں تو انہی کا ذکر ہے اولاد اور بیوی، انہوں نے اصرار کر کے روک لیا کہ نہیں ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، اور یوں ہے دیکھو ہم نے تو تمہاری خاطر ایمان بھی لیا ہے، اب تم ہمیں چھوڑ کے اس طرح نہ جاؤ، ہم نہیں جا سکتے. ان کی خاطر وہ ہجرت کرنے سے رک گئے. تو یہ آیت اتری کہ دیکھو انما یا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری اولاد اور ازواج یہ تمہارے دشمن بھی بن سکتے ہیں، فاحذروہم، ان سے بچتے رہنا. اور بعض کتابوں کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، مدینے میں رہتے تھے. مدنی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ مدنی زندگی میں جہاد کا حکم ہوا، مختلف غزوات ہوئے، تو جب جہاد کے موقع پر نکلنے کی نوبت آتی، اور لکھا ہے یہ کثیر العیال بھی تھے، ان کے اہل و عیال تھے کافی،
تو ان کے اہل و عیال اور بیوی بچے ان کو اصرار کر کے روک لیتے تھے کہ دیکھو آپ وہاں جا رہے ہو، آپ پتہ نہیں واپس آؤ گے نہیں آؤ گے، زخمی ہو گئے کہیں شہید نہ ہو جاؤ، ہمارا کیا بنے گا، چھوٹے بچے ہیں، کھانا پی، وہی جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، اس قسم کی باتیں دل میں ڈالتے تھے، جس وجہ سے وہ جہاد پہ جانے سے رک گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آ گئی ہے ایمان والو، یہ جو ازواج ہیں تمہاری اور اولاد ہیں، عدو لکم، اور یاد رکھیں اس میں قرآن نے کہا ہے من ازواجکم، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ من تبعیضیہ ہے، ساری ازواج ایسی نہیں ہیں، ساری اولاد ایسی نہیں ہے، بعض ازواج میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں، اولاد میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو تمہارے لیے دشمنی کا باعث بن سکتے ہیں، فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچ کر رہنا۔ اب یہاں جب یہ کیفیت ہوئی، جب یہ آیت اتری، تو وہ جو صحابہ تھے، جیسے میں نے عرض کیا دونوں واقعات ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دل میں بڑا ہی نہیں افسوس ہوا، کیوں ہو یہ ہمیں روکتے ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اب انہوں نے چاہا ان پر سختی کریں، سختی سے ان کو روکیں یا ان پر سختی کی جائے اور بالکل بات نہ مانی جائے، تو آگے کیا فرمایا، ایسے نہیں کرنا، اس کا علاج اب یہ نہیں ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم انہیں معافی کر دو اور درگزر کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور انہیں بخش دو، تو اللہ بھی تو بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بھی تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو تم کیوں نہیں بخشتے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان پر سختی کرنا شروع کر دو، حکمت سے درگزر سے کام لو، حکمت کے ساتھ، کبھی مان لی کبھی نہیں مانی، محبت کے ساتھ انہیں علیحدہ نہ کرو، ایسی صورت نہ ہو۔ پھر اگلی آیت میں وہی ہے انما اموالکم واولادکم فتنۃ، اچھا یہاں مزید وضاحت ہے، پچھلی آیت میں کیا تھا من ازواجکم واولادکم عدوا، اب یہاں عدوا سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہر حالت میں وہ دشمن ہی دشمن ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اگلی آیت میں وضاحت ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ پہلے بھی شاید غالباً کل یا پرسوں میں نے بات عرض کی تھی، کل ہی شاید آیا تھا یا پرسوں کے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری اس امت کا فتنہ مال ہے، کہ مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور آزمائش قرار دیا، اور وہاں میں نے تفصیل سے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر صورت میں نہیں، یہ مال بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول میں نے آپ کے سامنے آپ سے عرض کیا تھا، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس مال کو ہمارے لیے آزمائش نہ بنانا، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم بڑے کمزور ہیں محتاج ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مال کی ہمیں احتیاج ہے، لیکن مال کو آزمائش نہ بنانا۔ تو یہاں وہی ہے کہ یہ مال اور اولاد آزمائش بن سکتے ہیں۔ علماء نے بڑی تفصیل لکھی ہے کہ چونکہ سب سے زیادہ قرب انسان کو اپنی ازواج اور اولاد سے ہوتا ہے، اسی سے آگے کنبہ بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، سب سے پہلے میاں بیوی، پھر اولاد ہوئی، پھر خاندان بنا اور خاندان پھیلتا چلا گیا، تو وہ جن سے ہر حد سے زیادہ قرب ہے وہ بعض اوقات انسان کے لیے آزمائش کا باعث بن سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ قرب ہوگا، جتنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جتنا زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اتنا ہی زیادہ ان کی طرف سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بعض اوقات آزمائش کی صورت بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا مال اور اولاد یا ازواج کی محبت میں آ کر کہیں اللہ جل شانہ کی نافرمانی نہ کرنے لگنا۔ ایک اصولی جملہ آپ کہہ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا طاعت لمخلوق، والدین سب کی اطاعت بہت ضروری ہے، لیکن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے اس چیز میں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی۔ اگر بیوی بچے حتیٰ کہ ماں باپ بھی اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، ویسے اطاعت کرنا اپنی جگہ ضروری ہے، تو اس صورت کے اندر اطاعت ان کی نہیں ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرات حسنین شہزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے، ہمارے سر کا تاج، یہ دونوں آئے چھوٹی عمر کے تھے، آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھرے واقعات بہت ہیں ان کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے اور ان دونوں کو گود میں اٹھا لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اس موقع بھی کہ مال اور فتنہ بھی ہیں، اور وہیں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا، چھوٹا سا جملہ ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، اور ہمیں یاد ہے، ہمیں استاد صاحب نے جب یہ فرمایا جملہ، غالباً مولانا یوسف خان صاحب سے ہی پہلے میں نے یہ جملہ سنا تھا حضرت سے، بہت پرانی بات ہے، تو حضرت نے فرمایا، ہم اس وقت بہت کم عمر تھے، کہنے لگے بچوں کو سب کو کہ بیٹا ابھی شاید تمہیں یہ جملہ سمجھنا ہے، آپ سے فرما رہے ہیں ان البلد مبخلۃ مجبنۃ، اسی موقع پہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہے نا، مبخلا اور مجبنا، یہ انسان کے لیے بخل کا باعث بھی بنتی ہے اور بزدلی کا باعث بھی بنتی ہے۔ اس اولاد کی وجہ سے بعض اوقات انسان بزدل بھی ہو جاتا ہے، ساری اس کی وہ کر و فر، سارا غصہ غصہ اولاد کی خاطر بالکل برداشت کرتے کرتے بس، خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اور بچیوں کے ساتھ زیادہ، جب نکاح ہو گیا، شادیاں ہوں گی اپنے گھروں میں، اب اس کے بعد اب 10 دفعہ بندہ اپنا غصہ دباتا ہے کہ یار نہیں چلو بچی کا گھر، تو یہ انسان بزدلی کا باعث بن جاتا ہے یہ اولاد، اور دوسرا ارشاد فرمایا مبخلۃ، بخل کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ 100 موقعوں پر بندہ اپنے کام روک لیتا ہے، ہاتھ روک لیتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں، پہلے بڑا امداد کیا کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، لیکن اولاد کے خاطر بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے، تو یہ اولاد بخل کا باعث بھی بنتی ہے اور بعض اوقات بزدلی کا باعث بھی بنتی ہے۔ لیکن یہ بخل یا بزدلی اگر اولاد کی خاطر ہے، اولاد کی خیر خواہی کی خاطر ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بزدلی تو نہیں ہے، لیکن اگر اولاد یعنی خیر خواہی کے لیے نہ ہو، صرف شیطانی وسوسوں کی وجہ سے ہو، تو پھر یہ آزمائش بھی بہت بڑی ہے۔ اب اگلی آیت میں اس کا طریقہ آپ کہہ سکتے ہیں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ اس آزمائش سے کیسے بچا جائے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ اولاد کو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، یہ معنی تو نہیں، اس سے بچے گا کیسے؟ اگلی اس میں کیا ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت، جتنا اللہ سے ڈر سکتے ہو بچ سکتے ہو، بچنے کے مطلب اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نافرمانی سے بچو۔ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ مخلوق میں کسی کی اطاعت نہیں ہے جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو، اور ایک اصولی طور پہ ایک بات سمجھائی علماء نے کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جناب یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ بندوں کا حق ہے، یہ سارے حقوق العباد نہیں ہیں، ازواج ہیں، اولاد ہیں، والدین ہیں۔ اس میں اصول ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اس میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں، مال و دولت میں مثال کے طور پر دکانداری ہے، مال و دولت حلال طریقے سے کما رہے ہیں، جائز کام ہے، لیکن اگر دکانداری میں مال و دولت میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ حق متاثر ہو رہا ہے، یا اللہ کا حق یا بندے کا حق، مثلا دکانداری میں اتنا مشغول ہیں یا تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، جو بھی آپ کی صورت ہے، صبح سے شام تک اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا کہ نہ آپ کے لیے حقوق العباد کا وقت ہے، جن کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت، سارا اس کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا، اور اللہ کے جو حقوق ہے نماز وغیرہ بنیادی، ان کے لیے بھی وقت نہیں مل رہا۔ اس کا مطلب ہے اب آپ حد کراس کر گئے، وہ جو تلک حدود اللہ، اب آپ حد سے آگے نکل گئے۔ تو یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سارے حلال کمائی، مال بڑی نعمت ہے، لیکن یہ آزمائش کب بنے گی؟ جب اس مال کی وجہ سے اللہ کا حق متاثر ہونے لگے یا بندوں کا حق متاثر ہونے لگے۔ تو فاتقوا اللہ، طریقہ یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، مفسرین نے لکھا ہے، 2 قول لکھے ہیں اس آیت کے حوالے سے۔ بعض نے تو لکھا ہے کہ آپ پیچھے 4 پارے میں غالباً وہ آیت پڑھ چکے ہیں، جس میں الفاظ یہ ہیں کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ آیت سنی تو وہ تو حریص تھے، ہر بات میں اتنا ڈر گئے، اتنی عبادت اللہ تعالیٰ کی، ہر وقت نماز میں اور عبادت میں مشغول رہتے تھے کہ ان کی پیشانیاں زخمی ہو گئی، سجدے کر کر کے ہر وقت، چونکہ اللہ کے ایسے عبادت کرو، اللہ کا حق ادا کرو جیسے یعنی اسے ڈرنے کا حق ہے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ پھر یہ جب یہ آیت اتری کہ اللہ سے ڈرو مستطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اپنی استطاعت سے آگے نہ کرو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالی. کچھ مفسرین نے ایک دوسرے انداز سے سمجھایا ہے، وہ بات بھی بہرحال دل کو لگتی. ان کا کہنا یہ ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ والی جو آیت ہے وہ عقائد سے متعلق ہے، یعنی اعمال بھی ہیں لیکن زیادہ زور اس میں عقیدے پر ہے. عقائد کے اندر تو بالکل کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اعمال میں جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا عمل کرو. جہاں استطاعت نہیں ہے، اب جیسے شریعت نے آپشن دی ہے نماز بڑی ضروری ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں. استطاعت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر کے پڑھ لو. تو جتنی استطاعت ہے اتنے طور پر کوشش کرو. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے تم مال اور اولاد کے فتنہ ہونے سے بچ سکو گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ واسمعوا واطیعوا، تم سنو اور اطاعت کرو. اللہ کے احکام ابھی پیچھے ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے حوالے سے ان کی باتیں سنو اور اطاعت کرو. اور آخری چیز مال کے حوالے سے، یہ جو مال فتنہ بنتا ہے، فتنہ اسی وقت بنتا ہے جب مال کی محبت دل میں آ جائے، حلال و حرام کی تمیز انسان چھوڑ دے. اور وہ کیسے ختم ہوگی محبت؟ انفقوا، اللہ کے راستے میں بھلائی میں خرچ کرو. انفقوا خیرا لانفسکم، اس مال کو خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ، جس شخص کو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، یعنی جو شخص بخل سے بچا لیا گیا، یہ لوگ ہیں اصل میں کامیاب ہونے والے حقیقت میں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھائے گا اور تمہیں بخش دے گا. یہ بات ہمارے کئی دفعہ آ چکی. اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ ایک دو صورت پہلے ہی گزری ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ نعوذ باللہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دے. اور قرض، اس کا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، اسی لیے اس کو قرض کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کو، کہ جیسے قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو آپ نے اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کیا ہے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس قیامت کے روز انسان کے سامنے اعمال کے نیکیوں کی صورت میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ یضاعف لکم، تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا ہی یعنی بخشنے والا بھی ہے، شکور ہے، قدردان ہے، اور بڑا ہی حلم والا ہے، بردبار ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. ترجمہ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے ہی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی کوئی آزمائش ہو. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے ہر حال میں اور مصیبت کے حال میں خاص طور پر اللہ پر پورا ایمان اور یقین رکھے، يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ہدایت عطا فرمائے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا نا تو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے جو رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دیگر انبیاء اور رسول بھی، ان کی ذمہ داری تو صرف بلاغ المبین واضح طور پر پہنچا دینا، انہیں کوئی تم نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد عدوا لکم، یہ تمہارے دشمن بھی بن سکتے ہیں. بعض ان میں سے من، فاحذروہم، تم ان سے بچتے رہو، یعنی اس معاملے سے بچو، یہ نہیں کہ بالکل بچ کے ہو جاؤ، اس معاملے سے بچو کہ کہیں ان کی خاطر حلال و حرام کی تمیز انسان نہ چھوڑ دے، یا اگر ان کی طرف سے کوئی ناجائز اللہ کی نافرمانی کا حکم آئے تو اس کی اطاعت نہ کی جائے. جیسے بھی میں نے واقعہ بھی عرض کیا کہ وہ جہاد کے موقع پر ان کو روک لیا کرتے تھے، تو اس قسم میں اطاعت کرنا ہو، ان سے بچو.
لیکن بچنے کا کیا مطلب؟ کوئی سختی کرو، علیحدہ کر دو، ایسا نہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کر دو اور انہیں بخش دو تو یاد رکھنا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بھی بڑا بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال، مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے، آزمائش بن سکتے ہیں تمہارے لیے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر، یعنی جو اللہ کے حضور بھیجو گے وہ تمہیں بہت بڑا اجر کی صورت میں ملے گا۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، مستطاعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے اس حد تک تم تقوی اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اور تم سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں در حقیقت کامیاب ہونے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعف لکم، وہ تمہارے لیے اسے بڑھائے گا، کئی گنا بڑھا کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری بخشش بھی فرما دے گا۔ واللہ شکور حلیم، اللہ بڑا قدردان ہے، حلیم، بڑا ہی بردبار بھی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ عالم الغیب، غیب باتوں کو جاننے والا ہے، والشہادہ، ہر چیز پر حاضر ہے، العزیز، غالب بھی ہے۔ وہی بات، اگر غالب ہے تو اے اللہ ہمیں پھر مال کیوں نہیں دیتا، ہمیں آزمائش میں پھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ الحکیم، وہ حکیم بھی ہے، اسے حکمتوں کا پتہ ہے کس موقع پر کس کو کیا چیز عطا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سوچ بھی، اس پہ صبر کی توفیق دے اور کامل طور پہ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہم سب صحت مندوں کو صحت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ مال کی محبت سے محفوظ فرما، مال و اولاد کی آزمائش بننے سے محفوظ فرما، ان کو یا اللہ ہمیں آخرت کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن کے ذریعے سے یہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بن جائے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی آزمائش، آفات و بلیات سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔